سن لو خدا کے واسطے، میں نے طواف میں اسے تماچا مارا ہے۔ کیوں سرکار کیوں مارا ہے؟ فرمایا اس لیے مارا ہے کہ دوران طواف یہ ناموس مومنین کو تاک رہا تھا۔ یہ ہے جو محافظ ناموس ہے۔ غور نہیں فرما رہے آپ؟ کیا ہوا؟ یہ ناموس مومنین سمجھ گئے ہو نا؟ ناموس مومنین کو تاک، تاک سمجھ گئے ہو؟ تاک کاف کش والا خیال کرائے تو نہ نہ کرائے تاک تو یار ہر شاید اور دسری بندی ہے کی کیتا جائے۔ تاک رہا تھا۔ حضرت عمر نے اسی آدمی کے گریبان سے پکڑ کے کہا تجھے خبر ہے تجھے کس آنکھ نے دیکھا ہے؟ غور نہیں فرما اے تیری ان گل سمجھ آدھی بھی ہے۔ تجھے حضرت عمر نے فرمایا تجھے کس آنکھ نے دیکھا ہے؟ خبردار تجھے علی کی آنکھ نے نہیں دیکھا، بل عین من عیون اللہ، بلکہ اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے۔ بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما فلن تضلوا بعدی ابدا، انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی ذرا بلندتر صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے سرکار دو عالم علیہ السلام کی معتبر مستند محکم حدیث ثقلین کو تلاوت کیا۔ روز ہم اسی حدیث کے بارے میں گفتگو تھوڑی تھوڑی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انی تارکن، فرمایا میں رسول خاتم المرسلین، بذات ہی میں کہا، کوئی آدمی اس کی ان کی جگہ نہیں، میں دیکھیں کوئی نیابت نہیں، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری رسول کی تھی، پورے دین کی ذمہ داری کسی اور کی نہیں تھی، صرف اور صرف رسول کی تھی، اور رسول خاتم کی تھی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں جملہ کہہ دوں، اللہ نے انہیں بھیجا ہی اسی تارکن کے لیے تھا۔ حیدری یار، اسی تارکن ہی کے لیے تو منتخب فرمائے گئے، رسول فرمائے گئے، ٹھیک ہے۔ غدیر پہ رسول بنے، آخر میں جاتے ہوئے تارکن ہو گئے کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ خیال رکھا اسے، آج سے کتنی سو سال پہلے کی بات ہے؟ 1400 سال، ٹھیک ہے۔ 1400 سال، 2001 کچھ اور بھی ہیں، 6000 سال تو یہ ہو گئے نا جی۔ اچھا پریشان ہو گیا؟ اچھا یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ کیا چھوڑے جا رہے ہیں؟ کہ انی تارکن، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اس وقت وہ دونوں موجود ہوں گے، اور ہوں گے نا، اور ان کا اعلان بھی ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا۔ اتنی وہ واضح ہو گئے کہ 40 سال میں رسول نے ان کو اتنا واضح کیا جتنا کہ خالق چاہتا تھا۔
اگر کوئی اس میں کمی ہو جاتی رسول کی عمر اور بڑھا دی جاتی. غور نہیں فرما رہے. ادھر غدیر پہ ایسا کامل اعلان کیا اللہ نے کہ بس مکمل. غدیر پہ مکمل ہوا. رسول پاک کچھ دنوں کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے تو اب کیا فرمایا؟ میں تمہارے اپنے بات تمہارے اندر تم میں صحابہ کرام، اس وقت تو وہی صحابہ کرام تھے نا، سارے جسم رسول فیکم فرما رہا ہے، تم میں چھوڑے جا رہا ہوں. ان صحابیوں میں کون کون ہوں گے؟ اچھا تھوڑا نہ صحابیوں میں سارے ہوں گے نا، یا کوئی الگ ہوں گے؟ سارے ہوں گے. اور خیال رکھا ہے، خیال رکھا ہے، گل کرنی ہے. صحابہ میں چھوڑے جا رہا ہوں. کون کن کو چھوڑے جا رہا ہوں؟ دو چیزوں، ایک قرآن اور ایک اطرت اہل بیت. علی تا مہدی بلا فصل و بالترتیب. 6 پہ بھی نہیں رکنا، 7 پہ بھی نہیں رکنا، 9 پہ پورے 12 مکمل اطرت اہل بیت. کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ. خیال کریں آج کل کو بہت ساری گلاں کرنی، ٹھیک ہے. قرآن اور اطرت اہل بیت صرف اکیلے علی علیہ السلام نہیں، علی علیہ السلام تا مہدی بلا فصل و بالترتیب. ترتیب بھی یہی ہوگی جو قرآن نے بتائی ہے، ٹھیک ہوگی. کب تک رہے گی؟ لن یفترقا. یہ گل ایسی عمدہ ہے، ایسی عمدہ ہے، ایسی عمدہ ہے. لن یفترقا، یہ ہرگز خیال رکھا ہے، ہرگز ذرا بے پرواہی کرے گا مجھے تکلیف ہوگی. یہ ہرگز جدا نہیں ہوں گے. ہائے صحیح، ہرگز. لائن جو ہے نا یہ سختی کے لیے ہے. ہرگز جدا نہیں ہوں گے، ہرگز جدا نہیں ہوں گے. کس میں؟ پورے تمہاری زندگی کے ادوار میں، زمانے میں. دیکھیں ہمارے پہلے دور گزر گئے، اس سے پہلے دور گزر گئے، اس سے پہلے دور گزر گئے. یہ نہیں، کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے. حتیٰ کہ دور بدلیں گے ان کی جدائی نہیں ہوگی. زمانہ بدلے گا یہ جدا نہیں ہوں گے. مخلوق بدلے گی یہ جدا نہیں ہوں گے. ہمارے بعد ہماری اولاد آئے گی، اولاد کے بعد پھر ان کی اولاد آئے گی، پھر دیکھیں مخلوق بدلے گی مگر ان میں جدائی نہیں ہوگی. کب تک؟ حتیٰ یاردا، حتیٰ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے. حتیٰ کہا ہی وہیں جاتا ہے جہاں تک انہوں نے پہنچنا ہے. انتہائی غایت کیا ہے؟ حوض الکوثر. یہ سارے دونوں کٹھے ہو کر کبھی بھی ایک لمحے کے لیے، لحظے کے لیے، آن کے لیے، ہین کے لیے جدا نہیں ہوں گے. خیال رکھا ہے. اور میں گل کرنی ہے بہت ساری، بڑی ساری بات میں نہیں ہوں گے. کب تک؟ حتیٰ یاردا علی الحوض. ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ حدیث پاک ہے. اب قرآن میں جائلن کون ہے؟ تارکن تو ہو گیا رسول، اسی تارکن کا جائلن کون ہے؟ جائلن کون ہے؟ اللہ. اب اللہ بھی سنبھل کے بنائے گا نا. جب اعلان ہو رہا ہے رسول کا کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کن کو؟ قرآن اور اطرت اہل بیت. خیال رکھا ہے یا نہ یاد رکھا ہے اسے؟ اطرت میں ازواج نہیں آتی. اہل بیت، اطرت اہل بیت علی علیہ السلام تا مہدی علیہ السلام. علی علیہ السلام تا مہدی علیہ السلام. پھر تم نے 6 پہ نہیں رکنا، 7 پہ نہیں رکنا، 9 پہ نہیں رکنا، 11 پہ نہیں رکنا، پورے 12. جس کے پورے 12 ہوں گے وہی مومن ہوگا. ان کا ٹھیک ہوگی. اب جناب چونکہ اللہ نے بحیثیت علم میں کہاں تھے؟ یہ علم الہی میں. اس کی علم تو عین ذات تھی.
ایک گل ذرا ہیں مشکل اچھا سمجھ آندیا ہیں یا نہ یا میں ایویں لگا کوئی آتی ہے یا نہیں؟ شکر ہے شکر ہے کچھ نہ کچھ تو آئے نا یار. ہماری صفات ہوتی ہیں زائد بر ذات. چھوٹے وقت میں ہمیں علم نہیں تھا, علم آتا گیا تھوڑا تھوڑا تھوڑا, یہ زائد بر ذات ہے. ٹھیک ہے, ماحول سے سیکھا, آپ سے سیکھا, ماں باپ سے سیکھا, لیکن ان کی جو ہے عطا ہے, عطا وہ بھی ہیں, ہماری ماحول سے لی ہوئی صفات ہیں. 14 کو اللہ نے دے کے بھیجی. وہ یہاں آ کے صفات سے ان کو قرآن کے لینے کی ضرورت نہیں, وہ قرآن ناطق بن کے آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, ابھی 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 بات کرتے ہیں. اب جناب میں آیت پڑھ رہا تھا نا وہ والی جی, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, وہ ذرا خیال رکھیں, اور ہم نے میرا حبیب تیری طرف وحی کی. الہ کی تیری طرف کو میں نے اچھی طرح آپ کو سمجھایا ہے. وہاں جس طرف اشارہ ہو رہا ہے وہاں صفات عین ذات تھے. اس عین ذات میں 14 جواہر مفارقہ تھے. وہ کیا ہوتا ہے جواہر مفارقہ؟ یہ ہوتا ہے کہ وہ کام میں, فعل میں, ذات میں محتاج مادہ نہیں تھے, ان کا کوئی وجود نہیں تھا, وہی علم تھا. علم جس علم میں تھے وہی علم تھا, لیکن وہاں یہ بول رہے تھے زبان نہیں تھی, تسبیح پڑھ رہے تھے زبان نہیں تھی, سن رہے تھے کان نہیں تھے. جواہر مفارقہ کی بات سمجھ آئی نا؟ اب اللہ نے انہی کو کیونکہ وہ عین ذات میں تھے, اب اللہ نے ان کو عین ذات میں وحی سے باہر نکالا. ان کا خوش ہو سے خدا جانے وحی کیا ہوتی ہے. یہ وحی اللہ کا خاص کلام ہے, وحی خاصہ ہے, وہی وحی کرتا ہے. اب اللہ نے بذریعہ وحی ہم نے وحی کی رسول تیری طرف, جب تو ہمارے علم میں تھا تیری طرف ہم نے وحی کی. اب جب وحی کی, وہاں وحی میں نہ وقت لگتا ہے نہ فاصلے ہوتے ہیں. ادھر وحی کی تو اب ارادہ فرمایا, وحی کی اوہینا ہی ارادہ ہے. ارادہ تو ہو فعل ہو, ارادہ تو ہو ایجاد ہو. کل سمجھ آئیے, پیچھے چوپ پہ نسی وہاں پتہ نہیں یار, تھوڑی جی ہمت کرو نا, کوئی ڈر نہیں. اللہم صلی علی, اللہ نے انما امرہ اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ کن, یہ امام کے لیے ہے. اللہ کن نہیں کہتا, وہاں کاف کی آواز نہیں ہے. علی فرماتے ہیں وہاں نہ ندا ہے نہ آواز ہے, وہ ارادہ کرتا ہے شے ہو جاتی ہے. ہاں کن میرا خلیفۃ اللہ کہتا ہے, جس کو میں نے خلیفہ بنا کے بھیجا, یہ میری دلیل ہے. حیدریہ کون امام کہتا ہے, پتر امام. اللہ کون نہیں کہتا. ان سمجھ آ گئی میں نے اللہ دی. کون نے آخر آواز ہوگی, آواز ہونا ہے نہیں ہے, یہ تو ہوگی حادث. جو چیز زوال پذیر ہو وہ اللہ کی صفت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا, اللہ کو اللہ رکھیں خدا کے لیے, سمجھے اللہ کیا ہے. دنیا نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں ہے. یہی امام کو سمجھ لیں گے اللہ سمجھ آ جائے گا. ہاں یہ ذریعہ ہے, ایسے بنائے ہیں, سمجھ گئے. حیدری پھر امام وہ بنائے جو اس نے بنا کے بھیجا ہے, پھر ہمارا بنایا ہوا امام نہیں ہو سکتا. سمجھ آئی نا, وہ بنا کے بھیجے گا. اچھا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا. اب اللہ نے وہ جو علم الہی اس کا اپنا میرے الفاظ سے دیکھ ذاتی علم تھا جو عین ذات تھا, اسی کو وحی بنا لیا.
اب وہی بنا کے دینا ہے، جب دینا ہے شرک ختم۔ ان کو اللہ نے علم عطا کر دیا، جب کر دیا دیا نا ان کو، تو یہ عطیہ ہوا کس کا؟ اللہ کا۔ اللہ نے ان کو اپنا وہی علم کس کی صورت میں دیا؟ کمال وہی کا تھا، وجود روح بن گیا۔ وہ روح کیا ہے؟ من امرنا، وہ روح ہمارا امر ہے۔ کل میں نے امر کے بارے میں تھوڑا سا عرض کیا۔ 14 فرماتے ہیں نحن امر اللہ، اب پتا چلا یہی ہیں جن کو چھوڑا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب رسول نے کن کو چھوڑا؟ اطرت اور اہل بیت کو۔ اب اس امر میں کتنی طاقت ہے؟ اسی امر کا نام ہی ولایت ہے۔ یہ جو ان کی ولایت مطلقہ عطا ہے، اللہ کی ولایت مطلقہ بے ذات ہی ہے، وہ بے ذات ہی ولی ہے۔ اس لیے اس نے کیا کہا؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے۔ ولی کا معیار ہی اللہ ہونا ہے۔ نہیں غور نہیں فرما رہے؟ تمہارا ولی کون ہے؟ تمہارا ولی اللہ ہے۔ اللہ اپنے لیے کہہ سکتا ہے نا، پھر آگے کس کے لیے ولی کہا؟ والے رسول ہی، رسول کا، اسے اللہ نہیں کہا۔ وللمومنین، امام کہا۔ اب یہ امام بھی ولی ہیں 12، رسول بھی ولی ہے 12، لیکن یہ بن کے ولی ہیں، وہ بے ذات ہی ولی ہے۔ ان گل سمجھ آتی بھی ہے نا؟ اب جو بن کے ہو جائے تو ان کی صفات عطائی ہوتی ہیں، کمالات عطا شدہ ہوتے ہیں، اللہ کے نہیں ہوتے، بے ذات ہی ہوتے۔ اب اسی بے ذات ہی سے اللہ نے اپنا سارا علم بذریعہ وحی، اوئے ہوئے 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 ہوئے، اس کو شکل روح کی دے کر، روح رسول کی روح کو بنا کے نا، روح رسول، اس کا کمال کیا بتایا؟ یہ میرا امر ہے، اب جو بھی کہتا جائے گا وہی میرا امر ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، وہ رسول میرا امر کہے، جو بھی کہے گا امر ہوگا، اس امر میں کمال وحی کا ہوگا۔ اور سمجھ آ گئی نا؟ اسی کو رسول چھوڑ رہا ہے۔ اس امر کی حقیقت ذرا تھوڑا سا بتا دوں، جس کا نام ولایت ہے۔ پوچھا گیا مولا ولایت کیا ہوتی ہے؟ اچھا رسول ولایت کیا ہوتی ہے؟ میں اختیارات کچھ تھوڑے سے بیان کیے، علم کلام میں میں بتاتا ہوں آپ کو۔ الولایت ہی استجماع کل حقائق الالہیت، جہاں اللہ کی کل حقیقتیں اللہ کی جمع ہو جائے، اسی کو ولی کہے۔ خوش نہیں ہو جائے تو ہائے ہائے ہائے، ان گل سمجھ آئی؟ ہے جری ہے یا استجماع سمجھ دو، جمع ہونا، جہاں اللہ کے کل حقائق ایک جگہ جمع ہو جائیں، اسی کا نام ہے امر، اسی کا نام ہے ولایت، اسی کا نام ہے اطرت اہل بیت۔ اور سمجھ آئی؟ اور سمجھ آگی بابا؟ اب یہ دے کے استجماع کل حقائق الالہیت وہی استجماع کل الاسماء المکنونۃ المخزونہ، اللہ کے جتنی نام ہیں، نام مکنونہ چھپے ہوئے، مخزونہ خزانے والے نام ہیں، نام اس کے ہیں 14 کہتے ہیں نحن اسماء اللہ، اللہ کے وہ اسماء ہم ہیں۔ گل سمجھ آنی بھی؟ اللہ نہیں جے خیال رکھا ہے اسی، اللہ نہیں، کیا ہے اس کے اسماء اللہ الحسنہ لگایا، حسنہ، اللہ کے اسماء میں حسنہ کی لفظ نہیں، انہوں نے اپنے لیے فرمایا نحن اسماء اللہ الحسنہ۔ میرے جناب علی سے پوچھا گیا مولا اللہ کی صفات میں کوئی ذات اور کچھ نہیں،
وہ قادر ہے، غنی ہے، ٹھیک ہے نا، ان میں کوئی حسنہ نہیں، آپ کے ساتھ حسنہ کیوں لگا؟ ناموں کے ساتھ فرمایا حسن اور قبح کا تعلق، حسن قبح مانے اچھا میں لگا آئے 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 اچھا بھائی آپ سمجھ رہے ہیں، قبح مانے قباحت، قباحت نقص، حسن اور نقص، قبح یہ علم کلام کی اصطلاح ہے۔ حسن اور قبح کا تعلق انہوں نے اپنے نام کے ساتھ اس لیے لگایا کہ حسن اور قبح کا تعلق محسوس شے سے ہوتا ہے۔ اللہ محسوس کمال کا نام نہیں، محسوس ہم ہوں گے وہ مانا جائے یہ محسوس ہے۔ خوش ہو میرا پتر، خوش ہو حیدری۔ اللہ کوئی محسوس کمال نہیں، خیال کرائے وہاں احساس نہیں ہے، وہ محسوس حواس سے ماورا کمال ہے، عقلوں میں نہیں آتا، حواس میں نہیں آتا، ادراک میں نہیں آتا، نظر نہیں آتا، سمجھ آئی نا؟ اب اسی لیے ان کو وہ سارا اپنا کمال دے کے قرآن میں رسول کو کیا کہا؟ کل میں نے یہی عرض کیا کہ تو نہیں جانتا تھا، نہیں تو نہیں، ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، یہ روح امری میں نے اس لیے دی ہے تمہیں کہ اس کے بغیر تو نہیں جان سکتا تھا، چونکہ یہ میرا علم ہے اور تو اللہ ہے، نہیں ہو سکتا، اس لیے تو رسول اللہ نہیں ہے، تو میرا بھیجا ہوا ہے، میرا بنایا ہوا ہے، اسی لیے میں رہوں تو رہ۔ ہاں دیکھو شعر ختم ہو گیا یا نہیں؟ اب یہاں کیا کیا اللہ نے؟ اس کو کیا بنا کے نا کہ تو نہیں جانتا تھا، نہیں، اگر نہیں رسول ہی نہیں جانتا تھا تو کون جانتا تھا؟ اگر میں اگر دوسری گل کروں تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ان کے لیے میں نے معافی مانگی ہے جنہوں نے لکھا ہے خدا کی قسم، میں نے کہا مولا معاف کر رہی انہیں بیچارے کو پتہ نہیں آئی، ان نے پچھلے زمانے جن نے قرآن لکھے 1937 پہلا قرآن آیا 1937 میں، انہوں نے لکھا، میں نے کہا مولا اس وقت اتنا علم نہیں تھا، معاف کر دی، قرآن کچھ تو لکھے نا، معاف کر دیا اس کو، میں نے خدا گواہ ہے میں نے اس کے لیے معافی مانگی ہے، مولا معاف کر دینا اس کو، ورنہ یہ معافی والا کام تو نہیں جان سکتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ میرا حبیب اس روح امری میں نے اپنا ذاتی علم زائد بر ذات بنا کے تجھے عطا کر دیا، ذاتی علم زائد بر ذات عطا کر کے کیا ہو گیا؟ زائد بر ذات۔ یار تو علمی کلام تو نیڑے نہیں لگے تو اسی لوگ بالکل آیا، زائد بر ذات میں نے تمہیں دے دیا۔ اب تو میرے قرآن میں کتاب اللہ ناطق ہے، قرآن میں کتاب اللہ ناطق ہے یا نہیں؟ جب ہے تو وہ کون ہے؟ یہ بولنے والی کتاب ہے، کون؟ رسول۔ یہ بولنے والی بھی ہے، صامت بھی ہے، یہ کیا ہے؟ قرآن ناطق بھی ہیں، قرآن صامت بھی ہیں، تاکہ اللہ اللہ رہے، یہ رہے۔ اب ان کو کیا دیا؟ امر، ٹھیک ہے، امر دیا۔ اگے گل کر، اچھا گل چھوٹی جی گل کرنی ہے۔ جناب حضرت عمر کا زمانہ ہے ان کا، تو یہ طواف فرما رہے تھے کعبے کا، اور جناب علی طواف کر رہے تھے۔ خدا جانے وہ طواف علی کا کیسا ہوگا۔ یا علی انت کعبۃ الناس، تو ہی لوگوں کا کعبہ ہے۔ خوش ہو کرو، گھبرائے نہ کرو بالکل۔ جناب علی طواف فرما رہے تھے، میرے پاس لکھا ہے یہ گلا ضروری جے، اچھا دور بیٹھ رہا، ٹھیک ہے، نہ وہ تو بیٹھن ذرا رونق ہونا نا، تو اب اس ویلے چلے جائے والا، کوئی ڈر نہیں، ٹھیک ہے۔ اب جناب یہ ہوا کہ طواف کے دوران جناب علی علیہ السلام نے ایک شخص کو تماچا مارا،
اور علی اور خانہ کعبہ کا طواف کے دوران مارنا. تو اس میں جناب عمر کا زمانہ تھا. وہ شخص رک گیا, اس کو کہتا ہے جناب علی نے مجھے تماچا مارا ہے, مجھے قصاص لے کے دیں, دوران طواف مارا ہے. سمجھ آندی بھی ایسی. یہی رک گئے, روک لیا انہوں نے. اتنے میں جناب علی طواف کر کے جب آئے تو یہ آگے گئے اور جا کے کہتا ہے صحیح آپ نے اس کو تماچا مارا ہے؟ جناب علی نے فرمایا ہاں میں نے مارا ہے. خیال کرا, گل سن لو خدا کے واسطے, میں نے طواف میں اسے تماچا مارا ہے. کیوں سرکار کیوں مارا ہے؟ فرمایا اس لیے مارا ہے کہ دوران طواف یہ ناموس مومنین کو تاک رہا تھا. یہ ہے جو محافظ ناموس ہے. غور نہیں فرما رہے آپ, کیا ہوا؟ یہ ناموس مومنین سمجھ گئے ہو نا, ناموس مومنین کو تاک, تاک سمجھ گئے ہو, تاک کاف کش والا خیال کرائے تو نہ کرائے تاک تو یار ہر شاید اور دسنی بندی ہے کی کیتا جائے. تاک رہا تھا. حضرت عمر نے اسی آدمی کے گریبان سے پکڑ کے کہا تجھے خبر ہے تجھے کس آنکھ نے دیکھا ہے؟ اور نہیں فرما ان گل سمجھ آ جی بھی ہے. تجھے حضرت عمر نے فرمایا تجھے کس آنکھ نے دیکھا ہے؟ خبردار تجھے علی کی آنکھ نے نہیں دیکھا, بل عین من عیون اللہ, بلکہ اللہ کی آنکھ نے دیکھا. جا اللہ سے قصاص لے. حیدری ٹھیک ہے, ہن گل سمجھ آ گئی میرا بابا. اے ہن جلدی جناب جلدی بات کو خوش ہو. اب جناب امر کے بعد اب آگے کیا کہتا ہے؟ ولیکن تصدیق کے لیے ہوتا ہے. ولیکن اس میں بحث کریں وقت لگے گا. یہ لیکن دے معنی چاہتے, لیکن کدی سنے ہوئے؟ لیکن نہیں کوئی نہیں, تو اردو ہی کمزور ہے. ابھی صحیح سے میں نے پوچھا, صاحبان مجلس میں آتے ہیں کہتے ہیں یہ پشتو والے لوگ نہیں سمجھتے. خبر ہے میں پشتو آئے 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 سمجھ آئی جناب. ولیکن اب اسی امر کو, اسی روح کو میرے الفاظ سے دیکھ لو خدا واسطے سے. اب اللہ اسی روح کو ولیکن جعلنا ہو مانے او روح جو ابھی روح کی بات ہوئی ہے نا, کل سمجھو نا, اس روح کو جو ہمارا علم تھا روح امری تھا, اب ہم نے اس روح کو نور بنایا. ہائے ہائے ہائے. اب یہ نور کس کا ہوگا جی؟ نور اللہ کا کیوں ہوگا یار؟ یہ کی پیادے ہو تسی, یہ نور کن کا ہوگا؟ وہ اطرات اہل بیت. نہ امر روح کن کا بنایا؟ اطرات اہل بیت. اسی روح کو نور بنایا. نور بنا کے کہا قرآن میں جہاں بھی نور آیا ہے ہدایت کے لیے یہ 12 کا نام ہے. آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ قرآن میں جہاں ہدایت کے لیے نور کی لفظ آئی ہے وہ کون مراد ہے؟ 14. ذرا خیال کی کرو, ذرا ذہن بلند فرمائے نا, یہ ہیں ٹھیک ہے نا. اب اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسی روح کو, یہ روح امری کن کی ہے؟ 14 کی یار, 14 کی روح امری ہے. اس روح امری کو اللہ نے کیا بنایا؟ نور. ولیکن جعلناہ نوراً, ہم نے اسے نور بنایا. ٹھیک ہے, اسی نور سے نہدی بہی من نشاء من عبادنا, اب قیامت تک ہم اسی نور سے لوگوں کو ہدایت کریں گے. نہیں سمجھ, ہائے 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 حیدری
ہوں سمجھ آندی بھی ہے یار خوش ہو نا حیدری جالنا ہو نورن ہم نے اسی روح امری کو نور بنایا نہدی بہی سرکار میرے الپاس لکھا ہے نہدی بہی ہم ہدایت کرتے رہیں گے بہی اسی نور کے ساتھ الا من یشاء من عبادہ جن اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں گے جن کا حق ہوگا ہم ولایت دے دیں گے چونکہ ولایت کسبی نہیں وہبی ہے جن کا حق ہوگا اس کے دل میں ولایت علی ڈال دیں خوش نہیں ہو رہا یار تو انو چنگے نہیں لگ رہی خیال تھی کر رہا نا تو مفت بھی مل دی ہے مفت تو ٹیڈی پیسہ نہیں لگا نہدی بہی من نشاء من عبادنا ہم اپنے بندوں کو اب قیامت تک جو ہدایت کریں گے کس نور سے کریں گے نہ دسواں کیڑا نور ہے یار بولو نا وہ اطراعت قرآن کے ساتھ کون ہے اطراعت اہل بیت اب یہاں جو ہدایت چلے گی قرآن کے ساتھ اطراعت اہل بیت ہوگا ایک دو دن کے لیے نہیں قیامت تک کے لیے اجے نہیں سمجھ پہ آندھی تو انہوں اجے نہیں آندھی بھئی اجے نہیں آندھی ٹھیک ہے نہدی بہی من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ اے حبیب یقیناً تو لا الہ کلام کو دے زبر ہو نا سے نکی جائیں یہ بھی تاکید اور یقین کے لیے آتی ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي ہدایت بھی اور یقیناً تو تہدی تو ہی ہدایت کرتا ہے الی صراط مستقیم اسی نور ہی کی تو ہدایت کرتا ہے جو نور صراط مستقیم ہے یہ 14 کا نور ہی صراط مستقیم ہے اہدنا الصراط المستقیم حیدری کتے بیٹھے حیدری خوش تھی وہ پتر خوش تھی وہ یار وَإِنَّكَ لَتَهْدِي اور تو یقیناً تو میرا حبیب تو وَإِنَّكَ تو لَتَهْدِي لام کس کے لیے تاکید اور یقین کے لیے یقیناً تہدی فعل مضارع ہے ہدایت کرتا ہے ہدایت کرتا رہے گا پھر تارک ان میں کون کن کو چھوڑا ہے صراط مستقیم کون ہے اچھا اہل بیت میں کون آئے نہ گل ہے پہلے 14 رسول تو بول گیا ہے نا رسول کے بعد کون ہوں گے اچھا رسول دے بعد ہی 14 سی رسول تے 14 ہیں چینا پتر یہ گل تے دسنی ہے نا شکر ہے شکر ہے اسی بھی پڑھانے ہیں کالج اچھی میں پڑھا یونیورسٹی اچھی اللہ جانے کیسے یار میں کیا کہہ رہا ہوں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اب یہ صراط مستقیم کہاں تک جائے گا او حوض کوثر تک ٹھیک ہے کون ہدایت کر رہا ہے رسول رسول کس نور کی ہدایت کر رہا ہے صراط مستقیم یہ صراط مستقیم اب اس روح امری روح بھی اس کا نام ہے نور بھی اس کا نام ہے صراط مستقیم بھی اس کا نام ہے ان کے اس نور کا نام صراط مستقیم ہے اگلی آیت یہاں ختم ہوئی اگلی آیت انک لتہدی الی صراط مستقیم تو یہ نیچے کیے تو ایک نیچے کیا ہے زیر نا یار زیر نا زیر اگلی آیت کیا ہے صراط اللہ تو ایک نیچے زیر ہے صراط اللہ الذی یہی صراط مستقیم یہی نور یہی ولایت علی یہی روح امری
یہی صراط مستقیم ہے، وہاں اللہ کا بھی صراط ہے، صراط اللہ، اللہ کا بھی صراط ہے۔ اللہ جانے اللہ نے اس ولایت کو اپنا راستہ کہا، اللہ کا بھی راستہ علی ہے۔ حیدری ادھر سورہ شورہ کی آخری آیت دیکھ لوائے نا بابا، تک لوائے نا بابا، کیوں گھبرا دے کیوں؟ الی صراط اللہ الذی، اللہ کا صراط مستقیم سے بدل الکل واقع ہو رہا ہے۔ بدل الکل پر سمجھ دیو، یہ بادل نہیں، بدل جتنے بادل سمجھن سے آیا ہے، بدل کی 6 قسمیں ہیں، وہ میں نے لکھ دیا ہے تفسیر میں، آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ یہ صراط اللہ تو ایک نیچے جو زیر ہے نا، زیر، یہ زیر بدل کل کی ہے۔ یہ صراط مستقیم سے صراط اللہ جو اللہ کا راستہ ہے بدل کل ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر تمہیں صراط مستقیم سمجھ نہیں آتا تو اللہ کا راستہ سمجھو، اگر اللہ کا راستہ سمجھ نہیں آتا صراط مستقیم سمجھو، اگر یہ سمجھ نہیں آتا پھر علی سمجھو، پھر اطرات اہل بیت سمجھو۔ تو اطرات اہل بیت کیا ہیں؟ صراط اللہ بھی ہیں، صراط مستقیم بھی ہیں، نور بھی ہیں، نور، ٹھیک ہے؟ اچھا جی ہے ٹائم، ہے کوئی ڈر نہیں، ہے ٹائم۔ اچھا جناب میں نور ڈھونڈ کے دیتا ہوں تو آنو ڈھونڈا، تسی اسی اینک نال پڑھ ہی نہیں سکتے، کیا کروں، اینک نال ہی نہیں پڑھیں گے۔ تو اب میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں۔ میرے بھائی تشریف فرمائے، خدا واسطے یہ موضوعات ایسے اہم ہیں، خدا کرے ہمیں مولا اور زندگی دے کے آپ تک پہنچایا جائے۔ اتنا بڑا علم الہی، شکر ہے ہماری جیسے ناقص لوگوں کی زبانوں سے جاری ہو رہا ہے۔ اب جناب میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، آیت الکرسی، لا اکراہ فی الدین۔ جب اللہ 14 کا ذکر کرتا ہے کہتا ہے دین میں جبر نہیں ہے۔ اللہ جب خود کہے جبر نہیں ہے، کتنا عادل ہوگا دین میں؟ دین میں جبر ہے نہیں ہے نا؟ ہن ساڑے یار شانے جانے بنو نا یار، تگڑے تھی وہ۔ لا اکراہ فی الدین، اب یہ کر کے نا یہ پوری آیت کے ساتھ کیا کہتا ہے؟ قد تبین الرشد من الغی، قد مانے یقیناً، تبینہ مانے ظاہر اور واضح ہو گیا ہے، تبین مانے بالکل نمایاں، بالکل واضح۔ قد تبین الرشد، رشد مانے ہدایت، ٹھیک ہے؟ اچھا، تارکن میں اب رسول ہے ہمارے پاس اس وقت؟ ہے نہیں ہے نا؟ تو اب رسول کو جو مانیں گے آپ، اس کی شریعت کو آمنو میں مانیں گے، کیا مانیں گے؟ اچھا کوئی ڈر نہیں، نہ کوئی تاجسائی کر لو، آسانے سے ہی یہ باتیں بیان نہیں ہوئی، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں ہوتی، بالکل بیان نہیں ہوتی۔ قد تبین الرشد من الغی، غی مانے گمراہی، ہدایت گمراہی سے بالکل نمایاں اور واضح ہو گئی ہے۔ انی تارکن فیکم الثقلین میں قرآن و اطرت اہل بیت نمایاں ہو گئے ہیں، اور نمایاں قیامت تک کے لیے۔ رسول کیا چھوڑ کے جا رہا ہے؟ ایک دن کے لیے۔ دیکھیں یہ زمانہ جو آ رہا ہے، اب آپ کن کے دین پہ چل رہے ہیں؟ رسول کے، اور رسول کے کون سے دین؟ رسول تو سامنے ہے نہیں، سامنے تو نہیں ہے نا۔ اب نہیں ہے تو پھر رسول کے دین میں سے آپ کیا لیں گے؟
ایمان کہاں سے لیں گے؟ جس کو چھوڑ گیا ہے، یہ جو چھوڑ گیا ہے نا قرآن اور اطرت اہل بیت، اسی تارکن میں سارا دین ہے، سارا دین ہی اسی تارکن، سمجھ آتی بھی ایسے تارکن میں ہے۔ اب جناب قد تبین الرشد من الغی، من الغی، اب قرآن ہدایت اور گمراہی، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ ہدایت کون ہے؟ جو چھوڑ کے گئے ہیں قرآن و اطرت اہل بیت، کوئی دوسرا ان کے ساتھ نہیں۔ نمایاں ہو گئی یا نہیں؟ ہدایت نمایاں ہو گئی۔ پریشان ہونے تو میں نہیں پڑتا ہوں، گل کرائے جی۔ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت کسے کہتے ہیں؟ یا ہمارے سارے ترجمے شیطان لکھا ہوا ہے، طاغوت کے معنی شیطان کے نہیں، انسان نما شیطان۔ میں طاغوت، اس طاغوت کو اپنی لغت میں میں نے بھر دیا ہے، انسان نما شیطان، یعنی اللہ نے جن کو طاغوت کہا ہے ہیں وہ انسان۔ آپ پریشان ہو رہے ہیں یار، نہ پریشان نہ ہوں، خدا کے لیے ہیں انسان لیکن ہیں کیا؟ شیطان۔ فمن یکفر بالطاغوت، اے اللہ اب کیا کہہ رہا ہے؟ پس جس نے بھی ان شیطان کو چھوڑ دیا، شیطان کا منکر ہو گیا، ٹھیک ہے، شیطان کا منکر ہو گیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر کامل ایمان لے آیا۔ ہن ایمان لے آنا ہے کیا؟ کامل ایمان۔ کامل ایمان کس سے ہوگا؟ تارکن سے۔ تارکن میں کیا شے چھوڑی ہے رسول نے؟ کتاب اور اطرت اہل بیت۔ کل میری سمجھ لو میرا پتر، پریشانی ہو رہی ہے، میں سمجھ رہی ہوں، پریشانی ہونی شروع ہو گئی ہے۔ اطرت اہل بیت، قرآن اور اطرت اہل بیت۔ ومن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت انسان نما شیطان ہیں، شرارتی ہیں، ان کو کیا کرے؟ ان کو چھوڑ دے، انکار کر دیا۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر کامل ایمان لے آیا۔ تو کامل ایمان جو چھوڑے جا رہے ہیں یہ ایمان میں شامل ہیں یا نہیں؟ نہ اطرات اہل بیت ایمان میں ہیں یا نہیں؟ چھوڑے گئے ہیں یا نہیں؟ قرآن کے برابر کون آیا؟ رسول چھوڑ رہا ہے، رسول نہیں آیا، وہ تو چھوڑ رہا ہے، اور وہ چھوڑ رہا ہے صحابہ کرام میں۔ میں نے بڑی ساری گل کی ہے تو سمجھ نہیں پائے۔ تو اب ان میں جو ہم نے یومن باللہ ایمان لے آنا ہے، کس پہ لے آنا ہے؟ وہ کون ہے جن پر ایمان لانا ہے؟ قرآن کے بعد اطرات اہل بیت۔ اچھا نہیں پڑھتے سیدھا تو بالکل یار ایسے ہو گیا، اس سے جو مشکل ہے۔ قرآن ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور وہ کامل ایمان لے آیا اللہ پر، اور اس کامل ایمان میں اطرت اہل بیت شامل ہے یا نہیں؟ جب ہے تو پھر کلمہ پورا پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ واولادہ المعصومین حجج اللہ۔ رسول چھوڑ ہی اطرات اہل بیت کو گیا، اور نہیں فرما رہا، تو پھر کلمہ پورا پڑھنا ہے یا نہیں؟ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، اس نے اب تمسک پکڑ لیا، ہاتھ میں لے لیا، بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اپنے ہاتھ میں ایسی مضبوط رسی پکڑ لی
लन्फसाम अलहा, जो कभी टूटेगी ही नहीं। हाय हाय हाय, अलीयन वलीउल्लाह को पढ़ के ऐसी रस्सी को पकड़ लिया कि वो कभी टूटेगी ही नहीं। जनाब अली फरमाते नहनो उर्वतुल्लाहिल वुस्का, अल्लाह के मजबूत रस्सियां हम हैं। गल नहीं समझ में आई? लन्फसाम अलहा वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला भी है और जानने वाला। आगे पढ़ा, जे इवें सुनने तो बात ठीक है, निद्रंदी भी है क्या? ना ना, खुदा के लिए ये तो असल बात है पुत्र, असल बात। मैं असल जबरदस्त ना तो जो हकीकत है उसकी तरफ आप आए ना। तारिकुन फीकुम सकलैन की हकीकत मैं सुना रहा हूँ। इस वक्त हमारे सामने क्या है? तारिकुन। अब हमारी औलाद आगे आगे उन तारिकुन, हमारे पिछले गए तारिकुन। रसूल तो थे नहीं, किन पर ईमान था? तारिकुन जो रसूल छोड़ के गया है। और तुहानू चंगी भी नहीं मिली ना, तुसी अपने ख्याले घूमते पियो, ख्याले तुहारा ख्याल उड़े मेरे वाले पासे नहीं है, अखी तुहारा उत्ते कड़ियां सारे मेरे वाले पासे देख सही। लन्फसाम अलहा वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाहु वलीयुल लज़ीना आमनू। कौन ख्याल करे? अल्लाह सरपरस्त है, वली है जो ईमान ले आए। अब आमनू करना है बाबा, आमनू आपने, मैंने, हर एक ने आमनू। परेशान होने तो बिस्मिल्लाह, ईमान लाना है, क्योंकि रसूल तारिकुन में ईमान छोड़ के गए हैं। जब छोड़ के गए हैं अब क्या होगा? वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह वलीयुल लज़ीना आमनू, अल्लाह वली है, सरपरस्त है उनका जो कामिल ईमान ले आए। अब ईमान अकेला दो कलमे नहीं होंगे जब तक अली नहीं आएगा। कहाँ बैठे हुए हैं जनाब? क्योंकि तारिकुन में कुरान और इतरत अहले बैत है या नहीं? जब वही छोड़ के गए हैं तो फिर आमनू में आएंगे या नहीं? आएंगे ना पुत्र। मैं क्या कह रहा हूँ, आप परेशान ना हूँ, खुदा के लिए मैं हकीकत सुना रहा हूँ। आमनू अल्लाह वलीयुल लज़ीना आमनू। कितने खुश नसीब हैं कि कामिल ईमान पर अल्लाह उनका सरपरस्त हो रहा है, अल्लाह उनका वली हो रहा है। अल्लाह वली से वो वली क्या करेगा? शुक्र जो हम उन्हीं को जो आमनू वाले, हम आमनू वाले, उनको निकालेगा मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, गुमराही से इतरात की तरफ। गौरी फरमा, मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर। नूर कौन है? 14 यार बार बार तो दस्ता क्या? मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, उनको कौन निकालेगा? खुद अल्लाह। वो कैसे निकालेगा? दिल में अली की विलायत डालता जाए। बस उसने विलायत डाली नहीं, अली वलीउल्लाह भूलना नहीं है। विलायत अली कसबी है, वहबी नहीं। वहबी है, कसबी नहीं। तुसी पहली दफा थोड़े परेशान हो जाओ, कोई ना नहीं। युखरे अच्छा वल्लज़ीना कफरू के क्या पे पढ़ दिया? वल्लज़ीना आमनू, अल्लाह वलीयुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, उन्हें जुल्मत से नूर की तरफ ले आता है। अब आ गया वल्लज़ीना कफरू, जिन्होंने इनकार किया। किनका? ओ तारिकुन का। तारिकुन में कुरान और इतरत अहले बैत। अब हमारे पास क्या है? वही इतरत अहले तारिकुन। हमें तारिकुन में चल रहे हैं, कयामत तक तारिकुन में चलेंगे। तारिकुन में क्या है? मैं इतरत अहले बैत। वमन यकफुर
वल्लज़ीना, हाँ वल्लज़ीना कफरू, अब जिन लोगों ने इनकार किया किसका, तारिकुन के उसमें जो तारिकुन था उसका इनकार किया, वो क्या करते हैं, युखरिजूनहुम, वो उन मुनकरीन को ले जाते हैं मिनन नूर इला ज़ुलुमात, वो नूर से उन्हें ज़ुलुमात की तरफ ले जाते। नूर, गल समझ आइए यार, अगे तो बड़े जोर नाल नारे लाते पे, हुण बिल्कुल चुप थी। गल समझ आती मेरे बुजुर्गों, ये फिर टाइम नहीं होएगा दोबारा बयान करने का, कल बयान करेंगे फिर आगे। लेकिन अब युखरिजूनहुम, ये औलिया कौन है, औलिया हो मुत्तागूत, कोई इंसान नुमा शैतान, उन गल है ना, औलिया वली की जमा है औलिया, औलिया हो मुत्तागूत, वो लेके उनको जाएंगे तागूत, कैसे निकालेंगे, मिना नूर इला ज़ुलुमात, नूर कौन है, इतरत अहले बैत, ऐसे निकाल के किस में ले जाएंगे, गुमराही की तरफ। अब अल्लाह क्या कहता है, उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग जहन्नमी। गौर नहीं फरमा रहे, मेरी बात समझ नहीं रहे, यही लोग, उलाइका अस्हाबुन नार। अगे शुक्र है एक आदमी ने आख्या, कहीं कोई आयतल कुर्सी नहीं आती है, हम फीहा खालिदून, और अली अलैहिस्सलाम की विलायत के इनकार की सजा दायमी, हम फीहा खालिदून, आग में रहेंगे। खुदा के लिए बात को समझें, तारिकुन को खुदा के वास्ते, मैं नौकर हूँ आपका, खादिम गुलाम, ये मौजू मुझे हुक्म दिया गया कि सुनाओ, वरना मैं नहीं सी सुनाना, उनका हुक्म मैंने पूरा कर रहा हूँ जनाब। मैंने मुझे हुक्म है कि आगाही करो, आगाही नहीं है, देखो कितनी आगाही होगी थोड़ी जी, इंशाअल्लाह बेहतर हो जाए। आज उस शहीद की मसाइब की रात है जिसकी उम्र में साल की लफ्ज़ नहीं आती। अल्लाह अकबर, खुदा जाने 6 माह का बच्चा क्यों शहीद कराया, गल की समझ आई है ना। 6 माह का बच्चा करबलाए मोहल्ला में इमाम हुसैन उठा के ले गए पुत्र। क्या समझते हैं आप, दीन कितना महंगा और कितना ज़रूरी है, विलायत को बचाना कितना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा शहजादा कासिम की, ठीक है जी, तो मेरे जहन में वही है चंगा की जो सीधा सीध मेरा अब्बास चराग बुझा दो, चंगा तुसी दस भी दसिया करो यार, एक कम तो जहर सारे नहीं होंगे, और खबर है तुसी मैं ऐसा जहर घुमा देते हैं चुप करके। अब्बास चराग बुझा दो, 10वीं की रात इमाम ने चराग बुझा के ऐलान कर दिया, जो जाना चाहता है चला जाए, हम उसे रोकेंगे नहीं। अल्लाह अकबर, अब्बास चराग बुझ गया, बुझाने के बाद फिर फरमाया इसे अब्बास जला दो। जो ही जलाया देखा तो सारे बैठे हुए। मेरे इमाम ने फरमाया है, मसाइब के लफ्ज़ है, इमाम ने फरमाया गए क्यों नहीं। उन्होंने कहा मौला आपको छोड़ के हम कैसे चले जाएं, आप हूँ और मैं, हम छोड़ के जाए। उस वक्त मेरे आका ने कहा नाना तेरे भी सहाबा थे, आज एक करबला में मेरे भी सहाबी हैं, ये छोड़ते जाते नहीं हैं। अल्लाह अकबर, जाते नहीं हैं। उसमें 13 साला यही जनाबे अमीर कासिम खड़े होकर कहते हैं कैफा नुखल्ली का या अम्मा, चचा हम आपको कैसे छोड़ कर जाएंगे, हम नहीं छोड़ सकते। सरकार ने फरमाया कल तो मौत है, कल तो शहीद होना है। फरमाया अल मौतो बैन यदै का अहला मिन अल अस्ल, ऐसी मौत तो शहद से भी ज़्यादा शीरीन। अजरकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। मौला आपके सामने मर जाना और इस दीन की इसमें ये तो बहुत बड़ी सादत है। अल्लाह अकबर। उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया कासिम कल सिर्फ तू नहीं शहीद होगा, मेरा अली अकबर भी शहीद होगा। मैं अल्लाह उस मसाइब की कहने लगा, ये कह के इमाम ने फरमाया सिर्फ मेरा अली अकबर नहीं,
میرا علی اصغر بھی شہید ہوگا۔ قاسم نے گھبرا کے کہا مولا کیا یہ ملائن خیموں میں آ جائیں گے؟ علی اصغر تو چل نہیں سکتا، فرمایا میں انہیں خود اٹھا کے لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ وہ ہے جناب شہزادہ امیر قاسم۔ ان کو 10ویں والے دن کوئی کام نہیں دیا گیا۔ جب قربانیاں شروع ہو گئی، ان کی ماں جناب ام فروا لے کے امام کے پاس گئی۔ امام روتے روتے کھڑے ہو گئے، مولا مجھے سرخرو کرو، میری قربانی کو بھیجو۔ اس وقت جناب حسن نہیں تھے، یہ حسن کی طرف سے قربانی ہے۔ اس وقت جناب حسن نہیں تھے۔ آ جاؤ سی، آ جاؤ، بسم اللہ، آ جاؤ سی۔ جناب یہ میری جناب شہزادہ قاسم ماں لے کے امام کے خیمے میں گئی۔ سرکار امام حسین تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا آقا ساری بیویاں سرخرو ہو رہی ہیں قربانیوں سے، میرا قاسم بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھیج دو۔ خدا گواہ جب نام قاسم آیا نا، امام اٹھ کے قاسم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، اے ہمارے پنجاب میں عام یہ لفظ بولی جاتی ہے، اگر میں آج قاسم کو بھیج دوں تو 2 گھر برباد ہوتے۔ ماشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اللہ اکبر، قاسم کو نہیں بھیجنا۔ جب یہ امام نے فرمایا تو بی بی لے کے اپنے حجرے میں آئی، کمرے میں، اور آ کے نا بی بی ایک جگہ بیٹھ گئی، اور جناب قاسم ایک جگہ بی بی خیال کر رہی ہے اب کیسے کیا کیا جائے، کہ فوراً خیال آیا۔ سرکار حسن علیہ السلام نے بی بی سے فرمایا ام فروا میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، کربلا میں تجھے ضرورت ہوگی، ضرورت ہوگی، وہاں شہادتیں ہوں گی، چاہتے یہ میں ایک تعویذ باندھے جا رہا ہوں، یہ 10ویں کے دن تم نے کھولنا ہے، 10ویں والے دن کھولنا ہے۔ تو اس وقت جب کھولے گی نا تو سارا وہاں لکھا ہوا موجود ہوگا۔ وہی تعویذ امام نے قاسم کے بازو پہ باندھ دیا۔ اب اس نے کہا 10ویں کا بھی دن ہے، صحیح نے بھی فرمایا تھا، اب جو کھولا لکھا ہوا تھا حسین کربلا میں میں نہیں ہوں گا، اجرکم اللہ، میری جگہ میری قربانی میرا بیٹا قاسم ہوگا، اس قاسم کی قربانی کو قبول کر لینا۔ بعد جب تحریر دیکھی نا جلدی سے آقا کو دی، آقا کے چوم نے ایک فرمایا ام فروا قاسم کو اجازت ہے، ابھی بھیج نہیں رہے تھے اب روک نہیں رہے۔ قاسم کو خود اٹھا کے جناب عباس نے گھوڑے پہ بٹھایا، آئی ہے روایت میں ہے صرف تلوار ہے سرکار قاسم کے ساتھ، 13 سال کی عمر، شہزادہ چلا، پہلا وار جا کے حملہ کیا، میدان خالی ہو گیا۔ جب خالی ہوا تو پھر وہاں ارزق نامی ایک شخص تھا، اس کے 10 بیٹے تھے، 4 فنار ہو گئے، پھر 2 اکٹھے آئے، ایک آیا اسے فنار کیا۔ جب 2 اکٹھے وہاں سے نکلے نہ خیمے سے، جناب عباس دوڑ کے آئے، آقا مجھے بھیجے، قاسم 3 دن کا پیاسا کھڑا ہوا ہے۔ میرے امام نے فرمایا جسے بھیج دیا ہے واپس نہیں بلانا۔ آقا میں استاد ہوں، اگر اجازت دے تو میں فن بتا دوں نا لڑنے کا، کان کے بتاؤ۔ فرمایا قاسم گھوڑے کو بالکل سامنے رکھو۔ جب قریب گئے 2 آدمی جو لڑنے والے 2 ملون آ رہے تھے، فرمایا ان کے درمیان میں گھوڑے کو لے جاؤ۔ قریب جب گئے قاسم ہاتھ خالی کر دو، باغ کو منہ کا سہارا دو۔ جب دونوں ہاتھ خالی ہوئے، جب بالکل ان کے درمیان میں گئے نا، عباس نے کہا قاسم اب وقت ہے۔ قاسم نے ایک کی گردن سے پکڑا، ایک کے بالوں سے ٹکرا کے فرمایا اللہ اکبر۔ یہ اللہ اکبر کی آواز جب خیمے میں گئی نا، جناب ام فروا نے کہا فضا یہ میرے قاسم کی آواز نہیں۔ فوراً میرے امام نے آ کے کہا قاسم فتح یاب ہو گیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، فتح یاب ہو گیا ہے۔ قاسم فتح یاب جب ہوا، اس کا گھوڑا لے کے آیا اور آ کے کیا کہا، مولا انا عطشان، مولا میں بہت پیاسا ہوں، ایک گھونٹ پانی کا دے۔ فرمایا پانی نہیں، انگشتری دی منہ میں رکھو۔ پھر جو 2 بار گئے،
اب ارزق خود آیا جو 1000 کا مقابلہ کرتا تھا. اب جناب عباس آئے, مولا مجھے اجازت دے. فرمایا نہیں, آپ جنہیں بھیج دیا وہی کریں گے. فرمایا میں استاد ہوں, ان کو بتاؤں نا. فرمایا جا کے بتاؤ. اب عباس آئے اور آ کے کہا قاسم ان کے بالکل سامنے گھوڑا رکھو. اس کے ہاتھ میں گرز تھا. جب بالکل قریب گئے نا, ابھی تھوڑا سا فاصلے میں, فرمایا اپنا گھوڑا جلدی سے بائیں موڑ دو. اب جو موڑا اس نے گرز کا وار کیا, وہ زمین پہ لگا, ہاتھ سے گر گیا. 12 وار ہوئے. اسے قاسم پہ کیے, قاسم نے اس پہ کیے, 12 وار. ایک ایسا وقت آیا, عباس نے کہا قاسم اب وقت ہے. ہائے 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 ہائے, بس کہا نا وقت ہے. جناب قاسم نے اس کے سر پہ ایسی تلوار ماری کہ اس کو فنار کر دیا. فنار کر کے نا اب آئے, مولا میں بہت پیاسا ہوں. میرے مولا ہے چوما. قاسم دوبارہ بھیجا. ایک ملون نے آ کے گرز مارا. قاسم منہ کے بل گرے نا گھوڑے سے. ایک ملون نے اوپر سے نیزہ مارا. ایک ملون نے تلوار کا وار کیا. چاروں طرف فوجیں تھی. امام انہیں ہٹانے کے لیے جنگ کی. اب جو پلٹ کے امام آئے, قاسم ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے. کوئی ٹکڑا کہیں پڑا ہے, کوئی لاش کا ٹکڑا کہیں ہے. ابا بچھائی میرے امام نے, بچھا کے ٹکڑے چننے شروع کیے. چن رہے تھے, کیا دیکھا, ایک سبز پوش ٹکڑے چن رہا ہے. کہا کون ہے تو مجھ پہ احسان کرنے والا؟ فرمایا حسین میں بھائی حسن ہوں. اللہ اکبر. یہ ٹکڑے چن کے ایک گٹھڑی بنائی. قاسم گٹھڑی, اللہ لے آئے نا میرے قاسم کی گٹھڑی. ام فروا نے کہا مولا قاسم نے وفا نہیں کی. ماتم قاسم, ماتم قاسم.